جان چھڑانی چاہیے الجیرین عورت کو. آپ کو اب آپ ذرا غور فرما لیں کہ جب یہ بات آج ہمارے معاشرے میں کی جائے گی تو ہمارے بہت سارے لبرل سیکولر دوست ہیں کہیں گے بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی الجیرین عورتوں کی ہمدردی میں بات کی جا رہی تھی؟ فینوم جب اس کو دیکھتا ہے تو فینوم اس کو اینالائز کرتا ہے, اور وہ اس کو اینالائز ایسے کرتا ہے کہ جو الجیرین عورت کا برقع ہے وہ فرینچ کے لیے ایک فیٹش کا کام کرتا ہے, اور جب وہ فیٹش سے پلے کرتا ہے تو اس کو سیکشل پلیجر ملتا ہے. ورنہ آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آؤٹ آف ایوری تھنگ جو الجیرین عورتوں میں ان کو ان کی آزادی کے لیے اور ان کی ایمانسپیشن کے لیے ان کو جو ایک چیز ملے گی جس کو وہ نسخہ سمجھیں گے, نسخہ کیمیا سمجھیں گے, وہ ان کا برقع ہوگا. اب جب تک آپ چیزوں کو اتنے اس نظر سے اور اتنی گہرائی سے نہیں دیکھ پائیں گے صحیح تو آپ دھوکہ کھائیں گے. جی ہمارے تو یعنی کہ عورت کی آزادی ہونی چاہیے, اس میں کیا شک ہے, لیکن عورت کی آزادی کو پروپیگیٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ صحیح. اور مذہبی لوگ اور غیر مذہبی لوگ وہ کیسے ڈسیو ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. پردہ ہمارے ہاں کبھی مسئلہ ہی نہیں تھا, ہمارے کلچر میں کبھی پرابلم تھا ہی نہیں پردے کا. جس کو پردہ کرنا ہوتا تھا وہ پردہ کرتا تھا, جس کی ضرورت نہیں تھی پردہ وہ نہیں کرتی تھی. دیہات میں عورتیں کام کرتی تھیں, پردہ کبھی ایشو نہیں ہوتا تھا. میلوں ٹھیلوں میں عورتیں جاتی تھیں اور جاتی تھیں. ہمارے شہروں میں ایک مڈل کلاس پردہ کرتی تھی. ان میں سے جو ڈاکٹر بن جاتی تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں, انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کی جو ایک اکنامک امپاورمنٹ ہے اس پہ کام کرتے, آپ نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا. رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آپ کی ساری بحث جو عورت کے حوالے سے ہے وہ کس چیز پر مرتکز ہو گئی ہے, اور آپ ایک نان ایشو پر بات کی جا رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ شور کی ثقافت ہے. آپ پھیلا دیا ہے آپ نے کام, اب الجھ رہے ہیں, دو گروپ لڑے جا رہے ہیں, ایک طرف سیکولر ہیں ایک طرف مذہبی لوگ ہیں, سو کالڈ سیکولر سو کالڈ, اور وہ لڑے جا رہے ہیں آپس میں, اور ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا ہے. لیکن معاملے کو دیکھنا, اس کی گہرائی میں جا کے اس کو دیکھنا, اور پھر دیکھنا کہ کون سا ایشو کہاں سے آ رہا ہے, یہ ایبلٹی چاہیے. اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں, عباسی صاحب کے سوال کے جواب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ آپ معاملے کو اس کی ڈیپتھ میں دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں جب آپ سمٹمز میں الجھتے ہیں. تو سر یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے, ہم تو ذرا ماڑے لوگ ہیں, سوری ہم تو ہیں. یعنی سلمان صاحب سے میرا پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا امریکہ والے بھی شور کی کسی ثقافت کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں؟ اگر ہے تو اس میں ہم میں کوئی کامنالٹیز بھی ہیں اس طرح کی؟ شور کی ثقافت, یس, یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے اور مجھے ہمیشہ بہت لطف آیا ڈاکٹر صاحب کو پڑھ کے اس حوالے سے. جی تو لیکن یہ وہاں بھی چیزیں کس طرح وہاں اور پاکستان میں دیکھتے ہیں ہم؟ جی شکریہ شاہد صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو شور کی ثقافت والی بات کی ہے تو بڑی ہماگیر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں یہ ایک ہمارا کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ایک بدقسمتی سمجھنے کے سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے ذرائع جہاں پر جتنے زیادہ ہیں اور تیز ہیں وہاں پر یہ شور کی ثقافت کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا نا. اب پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ شور پھیلتا ہے, پہلے اخبارات کے ذریعے پھیلتا تھا اور گلی محلے کی بیٹھکوں میں بات ہوتی تھی.
تو یہ کمیونیکیشن کے جو میڈیمز ہیں یہاں پر تو کئی گنا زیادہ ہیں، تو اس میں بھی بالکل اسی طرح کے مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ نان ایشوز میں لوگوں کو الجھا دیا گیا ہے اور میڈیا ہائپس کریٹ کرتا ہے. ٹویٹر پر تو اب باقاعدہ ٹرینڈنگ ہوتی ہے، اب آپ روز صبح اٹھ کے دیکھیں تو وہ آپ کو ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے. آج کا ٹرینڈ دال چپاتی ہے، فلاں بات ہے، فلاں نے ہیئر کلر کر دی ہیں، یہ ٹرینڈ ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے سینسیٹیو ایشوز جن پہ باقاعدہ بات ہونی چاہیے اور وہ ریئل ایشوز ہیں، ان کو اس طریقے سے ان کی فریمنگ کی جاتی ہے کہ وہ بھی کچھ اور بن جاتے ہیں. جیسے می ٹو کا ایک ٹرینڈ چلا تھا ڈاکٹر صاحب. جی می ٹو کا جو ٹرینڈ ہے شاہد بھائی، وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ حساس موضوع پہ، جو کہ بڑا ایک مسئلہ بھی ہے اور جس کو کہ حل ہونا چاہیے. امریکہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی ہے. جنسی ہراسانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بتایا کہ ان کے تجربات تھے بہت پرانے اور جو وہ بتا نہیں سکے تھے کیونکہ جو مجرم تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے اس پہ. لیکن اسی چیز کو شور کی ثقافت نے اس کو بدل کے کہیں سے کہیں لے گئی اس کو. اگر ڈاکٹر صاحب کا چونکہ یہ بڑا ان کا تو موضوع ہے، تو اگر میں چاہوں گا کہ اگر اس مثال کے حوالے سے وہ بتائیں کہ یہ اس میں شور کی ثقافت قسم کا کوئی کام ہوا جس میں ٹرینڈ کو سرٹن پرپسز کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اینگلنگ کی گئی ہو. اس کو یہ جو شور کی ثقافت والا ایشو ہے، اس کو میں یہ جو 4 براڈر کام کولونائزر کرتا ہے اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے نیچے رکھتا ہوں. صحیح. اس میں میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کنسنسس نہیں ہو پاتا. کنسنسس نہیں ہو پاتا. اصل ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی میں کسی بھی ایشو پر کنسنسس نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر گروپس میں کچھ چیزوں پر اتفاق رائے ہونا شروع ہو گیا تو پھر بالآخر وہ کولونائزر کے لیے معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا، اب اس کے لیے ایک تو یہ ضروری تھا کہ آپ لڑتے رہیں آپس میں. دوسری چیز یہ ضروری تھی کہ غیر ضروری موضوعات، جس کو میں نے کہا ہے ایک جگہ میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مردہ اختلافات، ایسے اختلاف جن کا آپ کی ریئل لائف سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ چھیڑ دیا جائے. ریپ، ایک عورت ریپ ہوتی ہے اور وہاں گفتگو یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پرپیٹریٹر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے پکڑنا ہے. اس میں سوسائٹی کا ایک کلیکٹیو رسپانس کیا ہوگا. ایشو یہ ہوتا ہے، چھڑ جاتا ہے کہ کیا یہ مذہب سے دوری کی بنیاد پہ ہوا ہے، کیا یہ لا اینڈ آرڈر کے فیلئر کی وجہ سے ہوا ہے، کیا یہ کرپٹ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، کیا یہ پولیس ریفارم نہ ہونے کے سبب ہوا ہے. میں نے یہ لکھا تھا اس پہ، میں نے یہ کہا کہ پھانسی ہو گئی انڈیا میں. 2012 میں ایک کیس ہوا، اس کے سارے مجرموں کو پھانسی ہو گئی. اس کے باوجود یہ ٹرینڈ وہاں نہیں رکا کیونکہ وجوہات کچھ اور تھیں. تو لیکن گفتگو آج تک یہ ہو رہی ہے، وہاں بھی یہ گفتگو ہے، دنیا بھر میں یہ گفتگو ہے کہ گفتگو یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا یہ عورت نشانہ بن رہی ہے، یا یہ مردانہ، یہ میٹریارکی ہے، یا پیٹریارکی ہے، یا یہ پدرسری سماج ہے، یہ میل شوونزم ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایشوز جن کا واقعے کی اصل جو نیچر ہے اس سے تعلق بھی نہیں بنتا، وہ ڈسکشن میں آ جاتے ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل موٹیو ہے ان واقعات کے پیچھے، جس کے پیچھے بڑے بڑے گروہ چھپے ہوئے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان تمام حالات میں جو مکالمے کی فضا ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کہ ہمارے سماج میں ایک تو مکالمے کی فضا تقریباً ناپید ہو چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک مکالمے کی فضا پیدا کرنا اور مکالمہ ان موضوعات کے اوپر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ مکالمہ کس بات پہ کریں گے. مثال کے طور پہ مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ سنی فساد پھیلتے ہیں ملک میں، اور جو پھیلانے والے ذمہ داران ہیں ان کو آپ ٹاک شو پہ بٹھا کے ان سے مکالمہ کرا رہے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے وہ کیسے گیو اپ کریں گے اپنی پوزیشنز؟ ان سے کیا مکالمہ کروائیں گے آپ کے یہاں روزانہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے. مجھے کبھی بتائیں، شاید عثمان صاحب ان لوگوں کو شاید جانتے بھی ہوں جو ایسے مکالموں کو، ڈائلاگز کو اینکر کرتے ہیں. کیا وہ کسی موٹیو کے ساتھ، کسی اس ریزولو کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آؤٹ کم پروڈیوس کرنا ہے اس ڈائلاگ کا؟ وہ ریٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں. صحیح. اصل ایشو ایک صحت مند مکالمے کی فضا کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کون سا مکالمہ مرض پہ ہے، مرض کے اسباب پر ہے، اور کون سا مکالمہ جو ہے وہ مرض کی علامات پر ہے. ایک ہوتا ہے مرض اور اس کا سبب، ایک ہوتا ہے مرض کی علامات. آپ کا مکالمہ کس پہ ہے؟ کیا ہم نے اس سسٹم کے، جب بھی یہ سسٹم جس کی طرف ہم مسلسل بات کر رہے ہیں پچھلے 1 گھنٹے میں، اس سسٹم نے جو سمٹمز پروڈیوس کرنے، جو مرض کی علامات پروڈیوس کرنی تھی، کیا ہم اس پہ بات کریں گے، یا ہم ان علامات کے ذریعے سے مرض کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ڈائلاگ کس چیز پر پچ کرنا ہے آپ نے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز پہ رکھیں گے آپ، کہ کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ سیاسی پارٹی ایسی ہے، وہ سیاسی پارٹی ایسی ہے، اس نے ایسے کرپشن کی، اس نے ویسے کرپشن کی. آپ دیکھ لیں اس ڈائلاگ کا کیا رزلٹ نکلا. کسی کی کرپشن سے آپ ثابت نہیں ہوئی، کوئی اس میں اس ڈائلاگ میں نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا، نہ اس کا کوئی کنکلوژن نکلا. پبلک مزید کنفیوز ہوئی. آپ کے ٹاک شوز نے ڈویژن کو بڑھایا ہے، آپ کے ٹاک شوز نے پبلک کی انگزائٹی کو بڑھایا ہے. آپ کو کچھ نہیں دیا اس کے بدلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سمٹمز پہ بات کر رہے تھے، اس مرض کی علامات پہ بات نہیں ہوئی. یہ سوشل سمٹمز جو ہیں، سوشل پیتھولوجی کی جو سمٹمز جو ہم سفر کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے، اس کی روٹ کاز پہ بات نہیں کی ہم نے. رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ ڈائلاگ، یہ ڈائلاگ ہے ہی نہیں، یہ شور کی ثقافت ہے. اور پھر جو آپ نے اپنا یہ کالونیزم کے حوالے سے بتایا کہ چوتھا رول بتایا، کیا ہم ان کے اس پرسپیکٹو کو خود ہی نہیں انفورس کر رہے کہ انڈرمائن کر رہے ہیں ہم، اور ہم واقعی میں ہیں؟ ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا ہمارے بارے میں وہ ٹھیک فرمایا تھا. ہمیں واقعی آپ کی گیمز کی سمجھ نہیں آ رہی. We are unable to understand, we are unable to comprehend what is going on with us. So ہم ثابت کرتے ہیں. Then how can we come out from this situation? اس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان میکنزم کو دیکھیے. مثال کے طور پر سر میں معذرت چاہوں گا، آپ کی بات درمیان میں روک رہا ہوں، کیونکہ جو ہے نا کسی بات کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ہم نے تذبذب جو ہے ہماری ڈسکشنز میں، یعنی وہ تھوڑا سا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوست احباب اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کشمکش کی کیفیت سی پیدا ہو رہی ہے ڈسکشن سے. یعنی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی جس کو اپنایا جا سکے، یا جس کے اوپر جو ہے نا کوئی لائے عمل تشکیل دیا جا سکے. دیکھیے، ہم لاہے عمل مانگتے ہیں گروپ کے لیول پر. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے لاہے عمل گروپ کے لیول پہ تو میں دے بھی نہیں سکتا، اور وہ ورک بھی نہیں کرے گا، کام بھی نہیں کرے گا. لاہے عمل جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے. میں تو اس لیول پہ بات کر سکتا ہوں. آپ سے اس لیول پہ گزارش کر رہا ہوں کہ کالونائزر کو آئیڈینٹیفائی کیجئے 4 کاموں سے، اس کے کلیبوریٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے،
اور ان سے فاصلہ اختیار کیجیے. اتنا سا کام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن جس رائٹ پرسپیکٹو میں سر آپ نے بیان کیا یہاں ایک بہت ہی میں اگر ڈاکٹر صاحب ایک میں بڑا اسپیسیفک ایک وہ چاہتا ہوں, میں تو کوشش کروں گا. یہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, وہ ٹین ایج میں ہیں یا اس سے آگے نکل رہے ہیں. مجھے ٹپس چاہیے ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سے کہ اس شور کی ثقافت یا کولونائزر کے جو وہ ایفیکٹس ہیں اور یا اس کے جو اعمال ہیں ان کے اثرات سے بچنے کے لیے مجھے اپنے بچوں کو کس انداز میں ریز کرنا چاہیے اس ایسپیکٹ سے, تو اس میں کوئی ٹپس دینا ہمیں. اب آپ کا فائدہ ہوا, ہمیں اس طرح کیا ہے, آپ ہمیں بڑی بڑی باتیں تو بتا رہے ہیں, وہ نسخہ چاہیے میرے کسی اور دوست کو بھی. میں نے اپنی بیٹی کو مسلینی پڑھایا ہے, اور جو وہ اسکول میں پڑھ رہی تھی, ظاہر ہے میں نے نہیں پڑھایا ایز سچ, وہ پڑھ رہی تھی, سلیبس میں تھا, اس کے سلیبس میں تھا. اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ فاشزم آج کیسے ہوتا ہے, آج اس کی کیا فارمز ہیں. اس نے پھر لکھا, وہ متاثر ہو گئی اس ساری ڈسکشن سے, اس نے جا کے اسٹریٹ اوے ایک آرٹیکل انگلش میں لکھ دیا, اور وہ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا اس کے لیے. آپ کو صرف اتنا کرنا ہے, صرف اتنا کرنا ہے. مطلب میں کوئی اقامت دین کی دعوت کچھ نہیں ہے. آپ نے کوئی علم اٹھا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا, کسی صداقت کا علم اٹھا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے صرف اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہو کیا رہا ہے بس. اور میرا ذاتی پورا یقین اس بات پہ کہ جب آپ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کلیئرٹی جو ہے وہ پرویسو ہوتی ہے, وہ پھیلتی ہے. اس لیے کہ جب اس کنفیوژن کی اس ماحول میں آپ بلٹ پوائنٹس میں چیزیں بتاتے ہیں, بلٹ پوائنٹس میں, وہ جو کلیئرٹی ہے وہ اٹریکٹ. تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں آپ کی بات سلمان صاحب کچھ کہہ رہے تھے, سوری میں جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بتائی ہوئی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ اپنا تجربہ میں یہ شیئر کروں گا کہ ایک تو ایکٹیویزم امریکہ میں اس طرح ہوتا ہی نہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ گلی پہ نکل آئیں اور ایک ایسا آدمی جس نے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو, اس کو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہو, وہ یہاں آئے اس معاشرے میں اور ایک پورا آپ دیکھیں ایک سسٹم جس کو آپ ہلا ہی نہیں سکتے ہیں, وہاں پر بھی تو آپ کو ایک اندرونی کشمکش کا سامنا آتا ہے, پیش آتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کہاں کھڑا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر $1 ٹریلین کا پاس ہو جاتا ہے بیل آؤٹ بڑی بڑی کارپوریشنز کو, میں کیا کروں گا. میں آکوپائی کروں وال اسٹریٹ کو جا کے, ظاہر ہے وہ میرے بس سے باہر ہے, میں کیا کروں گا. تو میں نے جو اپنے ذاتی, اور میرا خیال ہے آپ ہی وہی شاید اس سے ملتا جلتا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہر مسئلے کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ طاقت کہاں ہے, طاقت کا ارتکاز کہاں ہے جس معاشرے میں ہم ہیں, یا آپ ہیں جو پاکستان میں ہمارے دوست سننے والے بیٹھے ہیں, وہاں طاقت کا ارتکاز کہاں ہے. آپ اس کو, اور وہ کیا کہہ رہی ہے طاقت, اور کون سا پیغام طاقت کے حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی یہ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ طاقت کا جو جن کے پاس ارتکاز ہے وہ محکوم کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے, یہ عورتوں کو تو ہونا ہی نیچے چاہیے. مطلب مرد ایک پدر سری معاشرہ ہے, اس میں مرد جو ہے وہ طاقتور ہے طبقہ, اور وہ یہ طے کر رہے ہوں گے کہ عورتیں, ان کا لیول بھی آئی کیو بھی لو ہے, ان کا ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ سیاست میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ملک کی بھاگ دوڑ کن لوگوں کے پاس ہے, اور وہ جو طاقت کے بغیر طبقات ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے, یہ نااہل ہیں, ان کو آنا نہیں چاہیے. آپ اس انالیسس کو کسی بھی لیول پہ اپلائی کر لیں گے. تو میرا ذاتی طور پر میرا یہ کام ہونا چاہیے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں ہر معاملے کو دیکھوں, مذہب کے معاملے میں بھی جو معاملات ابھارے جاتے ہیں, لوگوں کو لڑایا جاتا ہے, اس میں دیکھوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے
اور اس کا کیا اثر نکل رہا ہے، اور مجھے کیا موقف لینا چاہیے اپنے ذاتی زندگی میں، مجھے کہاں کھڑے ہونا چاہیے، کیا مجھے طاقتور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا